معزز سامعین کرام، ابھی کچھ دنوں پہلے کشمیر میں جو واقعہ اور جو سانحہ ہوا ہے، پہلگام میں، ہم میں سے ہر ایک مسلمان یہ بخوبی جانتا ہے کہ اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں، اسلام کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا مذہب اسلام کسی کو بھی، چاہے وہ ہمارا ہی مومن بھائی ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کافر ہو، کسی کو بھی ناحق قتل کرنے کی ہمارا مذہب اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اس طرح کے قتل کو، جو لوگ اس طرح کی واردات کو عبادت سمجھتے ہیں اور اچھائی سمجھتے ہیں اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، تو ان لوگوں کو یقیناً گمراہ کیا گیا ہے، یقیناً کسی نے بھی گمراہ کیا ہے، ورنہ حقیقتاً یہ اسلام ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں ایسا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام میں ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے کہ آپ کسی بے قصور کو، کسی ٹورسٹ کو، کسی انجان آدمی کو یوں ہی بلا وجہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ اسلام میں اس کو سخت ترین ظلم قرار دیا گیا ہے، اسلام میں اس کو نہایت ہی کمتر قرار دیا گیا ہے اور بزدلی قرار دی گئی ہے کہ آپ نہتے اور معصوم اور بے قصور لوگوں کو ماریں۔ اسلام میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اس میں کیا ہے پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو کس نے کیا، کس نے کروایا، کس کا اس میں فائدہ ہے، کس میں اس کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے، یہ ہمارا رب جانے، ہمارے مصطفیٰ جانے، رحمت جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ورنہ تو ہماری قرآنی تعلیم جو ہم وقتاً فوقتاً اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے سامنے بارہا اپنے قرآن کی تعلیم ہم رکھتے ہیں کہ قرآن مقدس میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی بھی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا، کسی جان کو کسی مقتول کے بدلے کے بغیر قتل کیا، مطلب یہ کہ کسی کو کسی نے بغیر وجہ کے قتل کیا، اور فساد فی الارض، یا کسی نے زمین میں فساد پھیلایا، ہتھیاروں کو لہرایا، بندوقوں کو لہرایا اور کسی کو بندوق کی نوک پر رکھا، اس طرح کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا کہ اس نے ایک انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ اسلام کا قانون ہے، یہ اسلام کا دستور ہے۔ جس کو دیکھنا ہے وہ تعصب اور تنگ نظری کی عینک کو اتار کر قرآن کو جب وہ پڑھے گا تو یقین جان جائے گا کہ اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے بھی کیا ہے یقیناً اس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کے کسی بھی مذہب میں ایسی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اپنے قرآن کی بات کر رہے ہیں کہ قرآن میں ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔
اب یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، نہیں، ایک انسان کا قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ تعلیمات ہم کو بالکل ازبر رہنی چاہیے، جب بھی کبھی موقع ملے تو اس کو ہم کو ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ کرت جو کیا گیا ہے، یہ گھناؤنی حرکت جو کی گئی ہے، یہ اسلام ہے ہی نہیں۔ جنہوں نے بھی یہ کیا ہے وہ سخت ترین ظالم ہیں، سخت ترین گنہگار ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ایسی حرکت کر کے اسلام کے حسین و جمیل چہرے کو مسخ کر رہے ہیں، اسلام کے خوبصورت اسلام کے چہرے کو بگاڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اسلام کی تعلیمات اتنی اعلیٰ اور عمدہ ہیں کہ ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک روز بروز لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مسلمان کھڑا ہے، 10-20 مسلمان کھڑے ہیں اور ایک مسلم برقع پہنی ہوئی عورت اس کو کتے کے حوالے کیا جا رہا ہے، کتے کو بار بار کتا وہاں سے بھاگ رہا ہے تو کفار و مشرکین اس کتے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جا، مطلب اشارے کر رہے ہیں۔ اب کتا اس کا پالتو ہو سکتا ہے، پالتو ہو، وہ اس عورت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، پھر کچھ دیر پریشان ہو کر وہ دور ہو جاتا ہے، پھر وہ اس عورت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں جو غیر مسلم ہیں وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کروا رہے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ایسی حرکت کا بالکل قائل نہیں ہے، ایسی چیز کو بالکل جائز قرار نہیں دیتا، اور دنیا نے بارہا دیکھا ہے کہ اگر کوئی کتا، اگر کوئی جانور اگر کسی کو پریشان کر رہا ہے یا تکلیف پہنچا رہا ہے، وہ کوئی بھی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہاں پر کوئی دوسرا مسلمان موجود ہے تو وہ اس جانور کو بھگانے کی پوری کوشش کرتا ہے، وہ اپنی جان کی بھی بازی لگا دیتا ہے، اپنی جان کی فکر اور پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ ہمیں بغیر رنگ و نسل کو دیکھے، بغیر ذات پات کو دیکھے، بغیر دھرم اور مذہب کو دیکھے، ہمیں انسانیت کی مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں درس دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو تو آپ اس ظلم کو روکیں، آپ کے اندر جتنی وسعت اور طاقت ہے اس وسعت اور طاقت بھر کوشش کریں اور اس ظلم کو نہ ہونے دیں۔ یہ مذہب اسلام نے ہمیں پاٹھ پڑھایا ہے، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آج جو ملک میں جو ایک گندا کام ہوا ہے، جو گھناؤنا کام ہوا ہے، یہ سراسر ہم میں سے کوئی بھی مسلمان اس کو ہرگز اسلامی تعلیم نہیں سمجھتا، اسلامی تعلیم نہیں آنکتا، بلکہ یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ایسا جس کسی نے بھی کیا ہے اس کے ساتھ سخت سے سخت، کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کا ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی یہ مانگ ہے۔ ہم ہرگز ایسے لوگوں کا سپورٹ نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمیں اپنے قرآن کی، اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ اپنے مذہب میں صرف 4 جگہ ہیں جہاں پر آپ کسی کو قتل کر سکتے ہو، صرف 4 جگہ ہیں موٹو بھائی جہاں آپ کسی کو قتل کر سکتے ہو۔ ایک جگہ وہ ہے کہ کوئی شخص آپ کو قتل کر رہا ہے، کسی شخص نے آپ کو بس مارنے کے لیے بالکل تیار ہے، آپ کو مار ڈالے گا وہ، تو اب ایسی صورت میں
آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو جو بھی بن سکتا ہے کر سکتے ہیں، اسی بیچ میں اگر آپ نے اس کو مار بھی دیا تو آپ کو کوئی دقت نہیں، اسلامی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں۔ اسی کو جنگ میں بھی سیٹ کر لیا جائے گا کہ جنگ میں بھی یہی ہوتا ہے، دو لوگ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور پھر اس میں جنگ ہوتی ہے، ایک دوسرے کو اور دوسرا اس کو قتل کرتا ہے، اس میں بھی کوئی دقت نہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے لوٹ مار مچائی ہے اور لوٹ کے وقت اس کے ہاتھ میں بندوق ہے یا تلوار ہے، اس پیریڈ میں ایسے موقع پر اگر ایسا شخص آپ کو دکھتا ہے تو آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ کسی چور کو قتل نہیں کر سکتے آپ، بغیر ہتھیار کے کوئی لوٹ مار کر رہا ہے اس کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی بندوق کی نوک پر ہتھیار کے سے لیس ہو کر اگر وہ لوٹ پاٹ مچایا ہوا ہے تو اب ایسے شخص کو بھی آپ مار سکتے ہیں، شریعت میں مارنے کی اجازت ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص زانی ہے، کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے لیے بھی سزا ہے کہ حد قائم کی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو حد قائم کی جائے گی کہ بھائی ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ کس طریقے سے؟ اس کا اسلامی طریقہ ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے گا یا کوڑے مارے جائیں گے، اس طریقے سے اس کو مارا جائے گا کہ اس کی جان نکل جائے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جس میں اسلام میں قتل کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اس کے علاوہ اسلام میں ہرگز اس طرح کے گھنونے اپرادھ، اس طرح کے گھنونے جرم کرنے کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلکہ قرآن مقدس میں ایک دوسری سورہ میں، جو سورہ مائدہ کے علاوہ ایک دوسری سورہ میں جو سورہ نساء ہے غالباً، اس کی آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کا قتل کرتا ہے، یہ تو عام انسان کے قتل کا بتایا میں نے، اگر کوئی مومن کسی مومن کا قتل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا وہ آدمی شکار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ اگر کسی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ فلاں شخص ہے، اگر ایسا ہی وہ کرتا رہا تو میں اس کا قتل کر کے رہوں گا، اگر آپ کسی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہرگز آپ یہ ارادہ اپنا ختم کر دیں اور صبر کریں، برداشت کریں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر انتقام لینے والا نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تم کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چپے چپے کی جانکاری ہے، ہر ایک چیز کا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پتے کو بھی جانتا ہے جو سوکھ کر ہلتا ہوا جو زمین پہ گر کر یہاں وہاں اڑ جاتا ہے۔ تو قرآن میں رب نے فرمایا کہ مجھے اس پتے کا بھی علم ہے، مجھے اس پتے کی بھی خبر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اللہ اگر آپ کسی کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ ارادہ آپ ختم کر دیں، اور اگر کبھی کسی سے قتل ہوا ہے تو وہ اگر سانسیں چل رہی ہیں تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے۔ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے قتل میں اگر اتنا بھی شامل ہے کہ اس نے بس تھوڑی سی بات کی تھی کہ ہاں دیکھ لے جو کرنا ہے کر لے، اتنا سا بھی شامل ہے، تو رب حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اتنا سا بھی شامل ہونے کی وجہ سے دردناک عذاب عطا فرمائے گا، دردناک عذاب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب کا اس کو مزہ چکھائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اسلام میں ہرگز ظلم کی اجازت نہیں ہے، ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی جگہ ہے وہ آپ کو اس جگہ بیٹھنے کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے۔
یہ بھی ظلم ہے کہ اگر یہ مقام یہ جگہ یہ کرسی یہ جگہ کسی مخصوص شخص کے لیے ہے تو اس کرسی تک میں بیٹھنا ظلم ہے۔ آج آدمی ہر ایک دوسرے کا حق مارنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ہر ایک دوسرے کی چیز میں ڈاکہ ڈالنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا حق مار رہا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کا حق مار رہا ہے، ایک بہن اپنے بھائی کا حق مار رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں کہیں بھی انصاف ختم ہوتا ہے اسے ظلم کہا جاتا ہے، اس میں ظلم کہا جاتا ہے، اور انصاف نہ کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ عزیزان